دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان جمعہ جاری ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکید والی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ جمعہ چھوڑنے والوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ ایک تو 3 جمعہ سستی کے سبب چھوڑے اللہ پاک اس کے دل پر مہر کرے، دوسرا ظہر کی نماز سے زیادہ تاکید والی فرضیت یہ جمعہ کی ہے۔ اس کا انکار کرنے والا دارہ اسلام میں بھی نہیں رہتا۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ پاک اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا جمعہ کے بعد افضل ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھی اس کے بعد حجامت بنوائی جائے اور ناخن ترشوائے جائے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں۔ بعض باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں اور ہم ان اہم ترین باتوں کو بعض اوقات بڑا ہی آسان لیتے ہیں۔ دیکھیں، فرض علوم حاصل کرنے کا اصل مقصد جو ہے، یقیناً اس کا ایک اہم ترین مقصد اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے۔ 2 باتیں انسان پر لازم کی گئی ہیں، ایک تو فرض علوم کا حاصل کرنا، اور دوسرا جو اس پر فرض ہے، یعنی اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو چیز تم پر لازم ہے وہ جان لو اور اس پر عمل کرو۔ اب ایک شخص کو نماز صحیح پڑھنا ہی نہیں آتی،
ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو اب جو اس پر نماز لازم ہے وہ تو ادا ہو نہیں رہی. تو اس سے ایسا علم حاصل ہونا چاہیے کہ جس پر عمل کر کر یہ جو چیز اس پر لازم ہے وہ پوری کر لے. عقائد کا جاننا اس پر لازم ہے. بغیر عقائد صحیحہ کے یہ مسلمان ہی نہیں ہو سکے گا، جو ضروری عقائد ہیں ان کے بغیر. اور بعض عقائد کا رکھنا واجب ہوتا ہے، نہ رکھے تو گمراہی کی طرف چلا جائے گا. اور اسی طرح مسائل میں بعض مسائل پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے کہ نہیں کرے تو گناہ گار ہو، مستحق کے عذاب نار ہو. اور اس کے ساتھ ایک درجہ بعض مسائل کا وہ ہوتا ہے جس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، نہ کرے تو اس میں بندے کے لیے گناہوں کی صورتیں ہوتی ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے کام لازمی باتیں جب علم حاصل نہیں ہوگا بندہ بعض باتوں کی اہمیت ہی نہیں دے گا. مثلا ناخن کاٹ لینا، مثلا اس کو اپنے غیر ضروری بالوں کا جسم سے جدا کرنا. اب یہ ایک ایسی چیز ہی لے گا کہ بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے، آداب سے ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے شریعت مطہرہ نے جسے لازم کیا ہوتا ہے. جہاں تک ناخن کی بات ہے، یہ یاد رہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے. 40 دن سے زیادہ ناخن کا بڑھانا گناہ ہے. اب ایک شخص کو جب یہ بات ہی معلوم نہ ہوگی تو وہ اس کا لحاظ نہیں رکھے گا، معلوم ہوگی بات تو لحاظ رکھے گا. بعض اسلام بھائی وہ ہوتے ہیں جن کے ناخن نارمل بڑھتے ہیں تو وہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد اس کو تراشے. بعض ہوتے ہیں جن کے بہت کم بڑھتے ہیں تو یہ سستی کا شکار ہوتے ہیں. اچھا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ کے ناخن تو روٹین سے بڑھتے ہیں، پیر کے ناخن آہستہ آہستہ بڑھیں گے. تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک مدنی انعام مقرر کر لیں کہ مجھے مہینہ جب ختم ہونا تو مجھے اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنے تاکہ 40 دن نہ ہو اور میں 30 دن کے بعد ہی اس کو کاٹ کر فارغ ہو جاؤں. اگر 40 دن سے زائد ہوئے تو اب ایسا کرنا ناجائز و گناہ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے ناخن بڑھ گئے ہیں، ناخن بڑھتے بڑھتے آپ کے 40 کے عدد تک تو پہنچ گئے. اب آپ جمعہ کا انتظار کریں کہ جمعہ آئے گا میں کاٹوں گا، یہ فضیلت ملے گی، تو اب اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی. تو اب آپ کو کاٹنے پڑیں گے. اسی طرح بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے. البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے، 39 ڈیز ہو گئے آپ نے نہیں کاٹے تھے، آج بدھ ہے اور بدھ کو 40واں دن ہے، تو اگر آج نہیں کاٹے تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے تو اس پر واجب ہوگا کہ آج ہی کے دن کاٹ لے. 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے. اب دیکھیں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، میں ایک بڑی اہم بات بیان کر رہا ہوں. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی نا تو آپ نے علم دین کی اہمیت اور علم دین کو سمجھ لیا. اگر جو بات ابھی ہونے والی ہے، جس شخص نے ایک نیا مسئلہ سیکھا، اتنا لمبا بیان ہوا، کوئی خاص بات تو سننے کو نہیں ملی، ساری پرانی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اتنی دیر مدنی مذاکرے میں بیٹھا، یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں مدنی مذاکرے میں، کئی بار یہ سوالات ہوئے ہیں. علم دین کے بارے میں یہ مدنی پھول سب سے اہم ہے. علم دین جس نے ایک نیا مسئلہ سیکھا، اگر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا علم سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. علم ہے نا، علم یہ ایک ذی عزت وصف ہے. علم ایک صاحب عزت ہے، علم ایک صاحب فضیلت ہے، علم ایک معزز شے ہے، ایک مبارک شے ہے. علم اپنے آپ سے اسی شخص کو نوازتا ہے جو علم کی قدر کرتا ہے. جو علم کی قدر نہیں کرتا نا، علم اس کو نہیں نوازتا. علم کے لیے عاجزی کی جاتی ہے، علم کے لیے اس کی قدر کی جاتی ہے. امام اعظم کا نام تو سنا ہوگا آپ نے.
امام اعظم کا نام پڑھا تو ہوگا آپ نے, امام اعظم کا کوئی واقعہ سنا تو ہوگا آپ نے. کسی نے کہا امام صاحب کو آپ امام بن گئے, آپ اتنے بڑے امام کیسے بنے؟ کہا جب بھی مجھ پر کوئی مسئلہ آشکار ہو جاتا میں شکرانے میں دوگانا ادا کرتا تھا, میں اس کا شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے ایک مسئلے کی طرف رہنمائی ہوئی اور اللہ پاک نے اسی عمل کی وجہ سے برکتیں دے دے کر مجھے یہاں تک پہنچا دیا. میں نے اپنے الفاظ میں یہ بات بیان کی, امام صاحب کے یہ الفاظ نہیں تھے, مگر علم جو ہے وہ قدر کرنے ہی سے آتا ہے. ہم نے ایک ہی تو بات نہیں سیکھی ہے, ہم نے ایک ہی تو بات پتہ چلی, ہاں بھائی اتنی دیر پورا دن رہے مولوی قافلے میں گئے, کیا بات سننے کے لیے, ایک آدھ بات ہی سننے کو ملتی ہے, نہیں باقی تو وہی پرانی باتیں ہوتی ہیں. میرے بھائی جب تک قدر نہیں کرو گے, علم کے آگے عاجزی نہیں کرو گے, علم تمہیں نہیں نوازے گا. جب تک تم اس کی قدر نہیں کرو گے وہ تمہیں بھرے گا نہیں. اگر تمہیں اپنے دامن کو فیضان علم سے بھرنا ہوگا تو علم کی قدر کرنی پڑے گی اور علم کے آگے عاجزی کرنی پڑے گی, تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. ایک ایک بات آپ نے سنی تھی, آپ نے تو مدی چینل پر بیٹھ کر ایک بیان سن لیا اور ایک بات سننے کو مل گئی. وہ بھی تو وقت تھا, بعض صحابہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا, صحابہ کی بات کر رہا ہوں. بعض صحابہ ایسے ہیں کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں سننے کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کیا. ایک ہی بات تو سننی تھی, ایک ہی بات سننی تھی, اس کے لیے بھی سفر کیا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی مختلف صورتیں ہوتی تھی. کچھ کو کچھ عرصہ ہی بارگاہ رسالت میں رہنے کی صورت ہوا کرتی تھی. ایسے آتے تھے کہ قبیلے آئے, آ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ایمان لائے اور نگاہ مصطفیٰ سے دن بھر میں عالم ہو گئے اور واپس لوٹ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی نوازتی تھی, آپ کی نگاہیں بھی نوازنے والی تھی. جس پہ پڑ جاتی تھی وہ نواز دیا جاتا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت تزکیہ کرنے والی, علم نوازنے والی بھی تھی. تو ایسے معاملات صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی رہے. تو علم کی ہمیشہ قدر سے حاصل ہوتا ہے. ایک بات ہی حاصل ہوئی ہو, جب تک بندہ اس کی قدر نہیں کرتا علم سے حصہ نہیں پا سکتا. بعض باتیں بڑی چھوٹی لگتی ہیں ہمیں لیکن بڑی اہم ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے, ہر ناجائز کام, خواہ گناہ صغیرہ جو ہے, ہم تو کہتے ہیں بھائی گناہ صغیرہ ہے, عام طور پہ گناہ صغیرہ کی مثالیں معلوم نہیں ہوتی. گناہ صغیرہ کی طرف توجہ کم جاتی ہے. مگر یاد رہے, ہم جس طرح حنفی ہیں ماتریدی بھی ہیں, ہمارے نزدیک ہر گناہ صغیرہ پر استحقاق جہنم ہے. جو شخص گناہ صغیرہ کرے بغیر توبہ کیے مر جائے وہ حقدار اسی بات کا ہے کہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے. گناہ صغیرہ پر بھی جہنم کا استحقاق ہے, توبہ فوراً لازم ہے, توبہ کرے. اور اللہ اپنے فضل سے جو چاہے, جسے چاہے, جیسا چاہے عنایت فرمائے. اللہ پاک سے ہماری دعا ہے ہمیں اللہ پاک بلا حساب و کتاب پیارے حبیب کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس پہ ان کے قرب میں داخلہ عطا فرمائے. تو بہرحال جو ہماری ضرورت کے مسئلے ہوں, جو ہمارے ضرورت کے عقائد ہوں وہ معلوم ہونے چاہیے, ضرورت کے مسئلے ہوں وہ معلوم ہونے چاہیے. جو ہمارے لیے روکنے والی باتیں ہیں, مہلکات ہیں, ان کے علاج ہیں, ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال ہیں, وہ معلوم ہو. ان سے بچنے کی ہمیں جو علم چاہیے وہ معلوم ہو. جو منجیات ہیں, نجات دلانے والے اعمال ہیں اور انہیں حاصل کرنے والی باتیں ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے. اور ظاہری گناہوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتہ آنے والے کو لکھتے ہیں. جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں. جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے
اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئے تو سب اول ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار بھی اس پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ہی رہے، اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اور اسی میں انہیں وفات دی۔ اس میں 1 ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ ہو آسمان و زمین اور ہوا، پہاڑ اور دریا، ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ ایک اور روایت میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے کے قریب ہوتا تو آپ کو وہ خبر دیتی
اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتی، اور بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا کرے، جیسے قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے۔ یہ جو دعا ہے، بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ دعا مانگتے تو بھائی یہی دعا مانگتے، کہتے کہ دین و دنیا کی ساری بھلائیاں تو مانگے، اب مزید دعا کی حاجت نہیں ہے، یہ اتنی جامع دعا ہے۔ حضرت صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے قبولیت دعا کے بارے میں دو قول قوی ہیں، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک اور جمعہ کی پچھلی ساعت۔ مفسر شہیر حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن آتی ہے، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت وہ وقت کب ہے، غالباً یہ دو خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے کا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں، جن میں دو قوی ہیں، ایک دو خطبوں کے درمیان کا، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا وہ یوں ہے، آپ نے اپنے والد ماجد کی کتاب پر حاشیہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں ساعت جمعہ کے بارے میں اگرچہ اقوال علماء 40 سے متجاوز ہو، 40 سے بھی زیادہ باتیں بیان کی ہیں کہ یہ وقت دعا قبول ہونے کا، یہ وقت دعا قبول ہونے کا، یہ وقت دعا قبول ہونے کا، مگر قوی اور راجح و مختار اکابر محققین و جماعت کثیرہ ائمہ دین، یعنی زیادہ مضبوط اور جسے اختیار کرتے بڑے بڑے تحقیق کرنے والے علماء اور بڑے بڑے امام، بہت زیادہ تعداد میں جو امام جس بات کو پسند کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، وہ دو قول ہیں۔ ایک وہ جس کی طرف حضرت مصنف قدس سرہ و نور قبرہ نے ارشاد فرمایا، یعنی چونکہ یہ حاشیہ ہے اعلیٰ حضرت کا، کتاب لکھی ہے والد صاحب نے، آپ فرماتے کہ ساعت اخیرہ روز جمعہ غروب آفتاب سے کچھ ہی پہلے ایک لطیف وقت، سورج بالکل جب ڈوب رہا ہو نا، اس سے تھوڑا سا پہلے کا جو وقت ہے، یہ ایک قول اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے لکھا، اور دوسرا قول جو اعلیٰ حضرت نے کہا جو قوی ہے، مضبوط ہے، یہ بھی مضبوط قول ہے، دوسرا بھی مضبوط قول ہے، وہ یہ ہے جب امام ممبر پر بیٹھے اس وقت سے فرض جمعہ کے سلام تک ساعت موعودہ ہے، یعنی یہ وہ ساعت ہے جس میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ یہ دیکھیے سورج، یہ بلو لائن آپ یہ سمجھیں یہ زمین کی سطح زمین ہے، طلوع میں دیکھیں سر تھوڑا سا سورج کا اٹھا ہوا ہے، اور غروب میں دیکھیں سر تھوڑا سا نیچے گیا ہوا ہے۔ اب یہ جو سورج تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے نا طلوع کا، یہ آپ دیکھیں یہ ہو گیا، سورج نکل گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ غروب میں دیکھیں سورج ڈوب گیا ہے، اس کا سر سطح زمین سے نیچے جا چکا ہے، یہ مغرب ہو گئی ہے۔ اس دو وقتوں کا سورج نے سر اٹھایا، جیسے اٹھایا وہی لمحہ، اور سورج نے سر جھکایا، جیسے جھکایا وہی لمحہ، ان دونوں کا بالکل نیٹ سینٹر جو ہے وہ زوال ہے۔ جیسے سورج اس کے دونوں وقتوں کے بیچ میں پہنچا وہ زوال کا وقت ہے، اور اس کا اگلا لمحہ ظہر ہے۔ جیسے زوال کا سینٹر پہ پہنچا اگلا وقت ظہر ہوتا ہے۔ تو اب جو بات بیان کی گئی تھی، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہی، کیونکہ اس وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے، تو ظہر کا وقت اور جمعہ کا وقت زوال کا اگلا لمحہ، زوال کو ظہر بولتے ہیں ہمارے ہاں، لکھا بھی کیلنڈر میں شاید زوال ہی ہوتا ہے، تو وہ زوال جو ہوتا ہے وہ ظہر نہیں ہوتا، زوال کا نیکسٹ لمحہ جو ہے
وہ ظہر ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جس سے ظہر کا وقت شروع ہوگا، جس سے جمعہ کا وقت ہوگا شروع، اور سورج ڈھلنے سے یہ آپ سمجھیں جو رجسٹر پہ لکھنے والا وقت شروع ہو جاتا ہے نا فرشتوں کا، یہ وقت بھی اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے. ہمارا سلسلہ اپنے اختتام تک پہنچا. آخر میں ہم نعرہ لگائیں گے، تیار ہیں آپ؟ فیضان جمعہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت